مولانا صاحب ہے؟ جی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ دجال کا کیسے علم ہوگا کہ یہ دجال ہے، اس کی کوئی نشانی کیا ہے اور وہ کس طرح نمودار ہوگا؟ بھائی آپ نے دجال کو پہچان کر کیا کرنا ہے؟ پناہ مانگیں کہ اللہ اس کا سامنا نہ کرائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آ بھی جائے تو کسی کو دلیری نہیں کرنی چاہیے وہ کتنا ہی مومن ہو کہ میں دجال سے جا کر بیعت کرتا ہوں. لوگ مومن جائیں گے اور کافر لوٹیں گے. اتنا دانشور ہوگا، اتنا ماہر ہوگا وہ فلسفے اور منطق کا کہ بڑے بڑے ایماندار جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے. اس کے سامنے جانے کا فائدہ نہیں، پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 چیزوں سے پناہ کا تو حکم دیا. نماز میں باقی دعائیں ہم جو جی چاہے کریں گے، سن لیں. جو سٹارٹ ہے نا کرنا درود شریف کے بعد، وہ 4 چیزوں سے پناہ ہے. اور یہ اتنی ضروری ہے کہ امام مسلم لکھتے ہیں اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں حوالہ دیا کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی کے شاگرد سے تابعی، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو نے یہ دعا پڑھی ہے نماز میں؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ. جب حضور نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، باقی دعائیں کرو نہ کرو یہ مانگنی پڑے گی کہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، فتنۃ المسیح دجال سے، فتنۃ المحیا والممات، اس سے شروع کرنا. پھر درمیان میں جتنی چاہے دعائیں کرے. اور آخر میں حدیث پاک پر میں آتا ہے کہ آپ جب پھر ختم کرتے تھے اور سلام پر پہنچتے تھے تو پھر یہ پڑھتے تھے. پہلے وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، درمیان میں دعائیں جتنی چاہے. اور جب ارادہ ہو سلام کا پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ حدیث پاک کے مطابق ہے. اس لیے میرے بھائی بہنیں پہلے اپنی نماز تو حضور کے طریقہ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بھی صحیح سند کے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس ادھر تک ٹھیک ہے. تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی دعا پڑھنا. اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو اس کے تحت آپ درود شریف کے بعد وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں یہ صحیح ہے. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنے ماں باپ کے لیے. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو بھی سنت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ساری دعائیں. لیکن پہلے وہ 4 چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کریں. وہ ابلیگیٹری ہے. بلکہ صحیح مسلم میں طاؤس تابعی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے نماز تو دوبارہ پڑھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے. اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے.